حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا جو کہ بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اس کے پیر خراب تھے۔ آتا تھا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے انسان توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، اگر تو اللہ سے توبہ کر لے گا تو تو نیک بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، کیونکہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ فقط توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی گناہ کا ارادہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو یہ ولی بعد میں بنے، اس سے پہلے یہ دودھ بیچا کرتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے توبہ کری تو ایسی توبہ کری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور انہیں ولی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جب چاہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو وہ آدمی آیا کرتا تھا ان کے پاس، اسے ہدایت دیتے تھے کہ دیکھ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حبیب اجمی کے پاس وہی انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، حضور میں نے توبہ کر لی۔ تو حضرت حبیب اجمی فرمانے لگے کہ میں تم سے کہتا تھا توبہ کر لو تو تم نے کبھی توبہ کی نہیں، اور آج آ کے تم کہتے ہو میں نے توبہ کر لی، اب میں سارے گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ حضرت حبیب اجمی نے جب اتنا پوچھا تو اس نے کہا، حضور سنیے یہ کیسے ہوا۔ میں جا رہا تھا، بازار گیا تھا، بازار میں میں نے کچھ سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد میرے پاس سامان زیادہ ہو چکا تھا، میں مزدور تلاش کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی مزدور مل جائے۔ میں نے دیکھا کہ 15 سال کا بچہ، 15 سال کا لڑکا ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میری مزدوری کرو گے؟ میرے ساتھ چلو گے؟ یہ میرا سامان لے کے چلو گے؟ اس نے کہا، میں ادھر بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ میں مزدور ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم کتنے دینار لوگے، کتنی مزدوری لوگے؟ اس نے کہا، مزدوری میں 3 دینار لوں گا۔ کہا 3 دینار؟ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ اس نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھانے کے بعد چل دیا۔ چلا تو راستے میں کافی ٹائم لگ گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، کانوں میں جیسی اذانوں کی صدا آئی، اس نے سامان رکھا، کہا چچا ایک کام ہے، ایک میری بات ہے، اسے مانو گے؟ میں نے کہا بتا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا چچا میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے شام بھی ہو جائے، لیکن میں نماز قضا نہیں کرنا چاہتا، اگر میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، آگے پتہ نہیں مسجد پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، اذان ہو رہی ہے، مجھے 15 منٹ دیجیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہہ دیا جا نماز پڑھ لے جا کے۔ وہ مسجد گیا، جانے کے بعد اس نے نماز پڑھی، سارے نمازی تو بعد میں آئے لیکن وہ پہلے آ گیا۔ میں نے کہا یار تو پہلے کیوں آ گیا؟ کہا پہلے اس لیے آیا کہ میں نے نفل چھوڑ دیے، نفل اس لیے چھوڑے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ کام کرنے سے جی چراتا ہے، کام کرنے سے دور بھاگتا ہے، میں اس لیے نفل چھوڑ کے آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں، تو ایسا مت سمجھ کہ میں یہ سمجھوں گا۔ اس نے وہ میرا سامان اٹھایا اور پھر چلنے لگا، چلتا رہا تو گھر آ گیا میرا، گھر پہ سارا سامان رکھا، عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، لڑکے نے کھانا نہیں کھایا تھا اور میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، میری بیگم نے، میری بیوی نے کھانا بنا دیا تھا۔ وہ بولی کہ کھانا تیار ہے، یہ جو مزدور آپ کے ساتھ آیا ہے 15 سال کی عمر ہے، بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، کافی دور سے سامان اٹھا کر لایا ہے، تو اس کو بھی کھانا کھلوا دیتے ہیں۔ میری بیگم نے جب اتنا کہا میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم دونوں لوگ ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو میں اس لڑکے کے پاس گیا، حالانکہ بیچ میں نے اس سے کہا تھا بیٹا تجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی، سامان زیادہ ہے، لاؤ کچھ دور میں لے چلوں۔ اس نے کہا تھا نہیں چچا سامان تو میں ہی لے چلوں گا، اگر آپ لے چلو گے تو میں پھر 2 دینار لوں گا، اس لیے کہ میں محنت کا کماتا ہوں، حلال کمائی کھاتا ہوں، میں ایسے نہیں۔ تو حالانکہ وہ خود سامان اٹھا کے لایا، میں نے اس کو مزدوری دی اور میں نے کہا بیٹے کھانے کا ٹائم، کھانے کا وقت ہے، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، مجھے بھی بھوک لگی ہے، چلو آؤ دسترخوان تیار ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے جب اتنا اس بچے سے کہا تھا نا، اس نے کہا چچا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اتنا سنا کہ وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں تو میرا دل ہل گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 15 سال کی عمر ہے، یہ روزہ رکھ کر بھی، رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ کڑاکے کی دھوپ تھی اور رمضان شریف کا مہینہ بھی نہیں تھا، وہ روزے سے تھا۔ میں اپنے آپ پر شرمندہ ہوا کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں۔ میں بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا وہ روزے سے ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بڑا نیک لڑکا لگتا ہے، یہ بڑا نیک ہے، اس کی دعوت کرو شام کو اور اس سے کہو کہ افطار بھی ہمارے گھر کرے، کھانا بھی ہمارے گھر کھائے۔ میں دوڑ کے آیا، میں نے اس سے کہا بیٹا ایک میری آرزو ہے، ایک تمنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا چچا کیا بات ہے بتائیے۔
इंशाअल्लाह अगर मेरे लायक होगी तो मैं मानूंगा, मैं आरजू आपकी पूरी करूंगा। कहा बेटा मेरी और मेरी बीवी की तमन्ना ये है कि आज इफ्तार आप मेरे घर करो और आज का खाना भी आप हमारे साथ खाओ। कहा ठीक है चाचा, अगर आपकी ये आरजू है, आपकी तमन्ना है तो इंशाल्लाह मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आज की इफ्तार भी आपके यहाँ करूंगा और आज का खाना भी आपके यहाँ खाऊंगा। शाम हुई, मगरिब की अजान हुई, मैंने उसको इफ्तार कराया। वो नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाज पढ़ के वापस आया। मैंने दस्तरखान लगाया हुआ था, उस पर खाना रख दिया गया, खाना तैयार था। हम दोनों ने खाना खाया, यहाँ तक कि बातें भी हुई। तो टाइम ज्यादा गुजर गया, रात होने लगी, अंधेरा छा गया। तो हमने कहा बेटे इतनी रात में अगर आप अपने घर जाओगे ना तो बहुत देर हो जाएगी, रात का समय है, रात का सन्नाटा है, आप यहीं रुक जाओ। मैंने उसके लिए एक कमरा खोल दिया, मैंने कहा आप यहाँ सो जाओ। वो लड़का उस कमरे में चला गया, उस बच्चे का बिस्तर वहां लगा दिया और उससे कहा कि आप आराम से यहीं सो जाओ। मैं और मेरी बीवी थोड़ा सा खाना लेके अपनी बेटी के रूम में गए, बेटी को खाना खिलाया और बेटी से कहा बेटी आज हमारे घर जो बच्चा आया है ना, आज हमारे घर जो एक लड़का आया है ना, उसकी 15 साल उम्र है, बहुत नेक मालूम देता है, गुनाहों से बहुत दूर लगता है, अल्लाह का वली मालूम देता है, बड़ा सच्चा है।